وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت وہ محلہ بنی سالم تھا، اب تو وہاں پہ مسجد قبلہ تین ہے. تو جن لوگوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہے وہ نقشہ سامنے آ گیا ہوگا کہ وہ دونوں محراب دونوں طرف بنے ہوئے ہیں، شمالاً جنوباً. تو جو ابھی تک مدینہ پاک کی زیارت نہیں کر سکے تو آج کی اس مجلس نور میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچے، اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچ کوئی شہر تے بس مدینہ ہے. تو وہ آج مسجد قبلہ تین، لیکن اس وقت محلہ بنی سالم کی مسجد وہاں آقا کی صلوات والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں. خاطر آتر میں خیال آیا کہ اگر میرا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا. اس مقصد کے لیے آقا کی اسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا. اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اس کو قرآن ہی بنا دیا. وَمَا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوب تم جو بار بار اپنا رخ انور اٹھا کے آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہو، صرف تم ہی نہیں دیکھ رہے ہو، ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، ہم تجھے ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک خاص کیفیت تھی. محبوب جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم. محبوب جب تو کھڑا ہو کے میری بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے میں تجھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرا محبوب کیسے قیام کرتا ہے. یار نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں پر کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور خیالات کہیں ہوتے ہیں. اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ہماری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کریم کا ایک سجدہ ایک طرف. اب محبوب نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ نے فرمایا محبوب تم ہی نہیں دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا محبوب کیسے میری طرف دیکھ رہا ہے. کیا پروگرام ہے؟ قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر دیر کیوں کرتے ہو، ابھی بدل لو. اب 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی. اب میں اپنے شیخ کا جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مالک ابھی تیری نماز، عرض کیا مالک تیری نماز تو پوری ہو لے. تو آواز آئی محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. اللہ اکبر. می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، سائم قبلہ عہدے بنیا جدو یار نے موڑیاں زلفاں. تو یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کو مؤخر کر دیا اور محبوب کی آرزو کو پہلے پورا فرمایا. اس لیے کہ والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ کا تاج پہن کے محبوب آئے ہیں تو پوری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور رب ہو کے اپنے محبوب محمد کو راضی فرما رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. میں تو یہ محسوس کرتی ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے محبوب علیہ السلام کی عظمت. کیوں نہ ہو من انفاسہم کا تاج پہن کے آئے ہیں. فرمایا محبوب ہیں تم میں سے لیکن یاد رکھنا تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، افضل ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ کسی پہلو سے بھی کوئی شخصیت حضور کی مثل نہیں ہو سکتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہو سکتی. اچھا محبوب کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ محبوب کیوں تشریف لائے؟ تو پہلا مقصد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ. محبوب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آئے. یہ محبوب کا آمد کا پہلا مقصد ہے، قرآن مجید کی تلاوت. اور آقا کریم اسلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے ادھر حضور کے لبوں سے قرآن نکلتا، ادھر لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہو جاتے، ایمان کا نور داخل ہو جاتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور آقا کریم اسلام کا انداز تلاوت، حضور تلاوت کرنے کے لیے ہے. اچھا حضور کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم اسلام ایک ایک آیت کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. خود بیان کیا، ویسے یوں پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے ایک ایک آیت. ہمارے بعض قرآن حضرات ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور کا تلاوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. حضور ایک ایک آیت کر کے ہی پڑھتے تھے اور اس سے قرآن مجید جو ہے اس کے اثرات دل پہ زیادہ جو ہے وہ اترتے ہیں جب ہم ایک ایک آیت کر کے تلاوت کرتے ہیں. اور آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب رحمت کی آیات پڑھتے تو اللہ سے رحمت مانگتے
اور جب جہنم کی آیات پڑھتے تو پھر اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگتے۔ بس اوقات ہم قاری صاحب وہ سورہ تکویر کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ انفطار کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے، اور اسٹیج سیکرٹریوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، کبھی ایک ہاتھ اونچا کرو، کبھی دوسرا ہاتھ اٹھاؤ، اور کبھی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، پھر ایک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ہر جگہ پہ سبحان اللہ نہیں کہی جاتی، کہیں استغفر اللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں عذاب کی آیات آتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفر اللہ الیاذ باللہ پڑھتے، یعنی وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے، لیکن ہم چونکہ کیوں نہیں کہہ رہے ہوتے؟ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرنا یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی جاننے والے کو لکھا تھا کہ جو شخص صرف ناظر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل کا تعلق رسول اللہ کے قلب سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہو۔ اور اقبال علیہ رحمہ کے متعلق میں نے یہ بات بھی پڑھی کہ ان کے خادم خاص نے بیان کیا کہ میں 35 سال مسلسل اقبال کے ساتھ رہا، دو کام مجھے نہیں علم کہ کبھی اقبال کا ناغہ ہوا، ایک نماز فجر اور دوسری اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ آج میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں، بیوی بچوں کی روٹی نہیں پوری ہوتی، آج مسائل بہت زیادہ ہو گئے، معاملات بہت زیادہ ہیں جی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اقبال سے بڑا مصروف آدمی بھی کیوں ہو سکتا ہے؟ کبھی دلی میں ہیں، کبھی ڈھاکہ میں ہیں، کبھی جو ہے وہ سیال کوٹ میں ہیں، کبھی لندن میں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میری کامیابی کا راز قرآن کی تلاوت میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت حضور کی آمد کا پہلا مقصد۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اپنے لبوں سے قرآن پڑھتے، لوگوں کی سماعتوں کو گرماتے، اور اپنی نگاہیں لوگوں کے دلوں پہ ڈال کے ان کو پاک فرمایا کرتے ہیں۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں محبوب کی نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو محبوب ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہوں، کفر شرک کی غلاظتوں سے ہمارے سینوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے۔ آقا کریم اسلام اسی، بس آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت فرما رہے ہیں آپ، لیکن بس بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے۔ بعض خطبہ جو ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ وہ اور مزاج ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے کوئی کمزور ایمان لوگ وہ تقریر بھی بھولنے لگ جاتی ہے جب نوٹ زیادہ آتے ہیں، نوٹوں کی اپنی کشش ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بہت شفقت، آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ آپ کا پیار قبول فرمائے۔ تو بس دو چار باتیں سننے پھر حضرت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات، وہ بات بھول گئی مجھے، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ حضور ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج بھی حضور کی نگاہ فیض ہوگی تو ہمارا سینہ پاک ہوگا، حضور کی قدم نوازی ہوگی تو ہم جو ہے وہ پاک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں پاک کرنے کے لیے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا۔ اچھا ایک عقیدے کی بات بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری ناپاکیاں دور کرنے کے لیے پانی عطا فرمایا۔ شاہدہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، کیوں؟ پاک کرنے کے لیے۔ تو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پانی اتارا۔ اگر کپڑا ناپاک ہے تو پانی سے پاک ہو جائے گا، جسم ناپاک ہے تو پانی سے پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقہ سے اگر وضو نہیں ہے تو پانی سے وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا طریقہ صحیح آتا ہو۔ اگر غسل نہیں ہے تو پانی کے ساتھ غسل ہو جائے، اگر طریقہ تو آتا ہو صحیح، پھر غسل کر پائیں گے۔ آج نوجوان پڑھے لکھے، انہیں بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا، لیکن غسل کا طریقہ آنا چاہیے۔ غسل کیسے ہوگا؟ پانی سے ہوگا، اور استنجا کیسے ہوگا؟ پانی سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکی کے لیے ہمیں پانی عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، پانی ہو گھر میں ٹوٹی کے اندر، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اپنا کپڑا میں نے پاک کرنا ہے، کیا پانی وہاں رہتے ہوئے میرے کپڑے کو پاک کر سکتا ہے؟ سادی سی بات ہے، آپ بالکل اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب تک پانی کپڑے کے قریب نہیں ہوگا اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ میاں پانی قریب نہ ہو تو کپڑا پاک نہیں ہوتا، اگر نبی قریب نہ ہو تو دل کیسے پاک ہو جائے گا؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا لوگوں تمہاری جانیں تو تم سے دور ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کریم تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تم سے۔ اس نے فرمایا من یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بن کے آئے ہیں اور حکمت کے معلم بن کے آئے۔
ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی معلم ہوتا ہے، اور معلم کے بغیر کتاب سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم نے جب وہ میتھ پڑھنی ہو تو استاذ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، استاذ سمجھائے گا تو سمجھیں گے۔ اگر ہم نے کوئی گرامر پڑھنی ہو تو جب تک استاذ نہیں ہوگا گرامر سمجھ نہیں آئے گی۔ کمپیوٹر سیکھنا ہے استاذ کے بغیر تھوڑا بہت تو کوئی کر سکتے ہیں، لیکن فن کو اچھے طریقے سے سمجھنا استاذ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میاں میتھ استاذ کے بغیر نہیں ہے، انگلش استاذ کے بغیر نہیں ہے، گرامر استاذ کے بغیر نہیں ہے، کمپیوٹر استاذ کے بغیر نہیں ہے، تو قرآن استاذ کے بغیر کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ تو فرمایا قرآن کے معلم آمنہ کے لال ہیں۔